ہے نا رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ رزق صرف مال کا نام ہے، پیسے کا نام ہے. رزق صرف اس کا نام نہیں ہے. رزق بہت وسعت رکھتا ہے. مال بھی رزق ہے، اولاد کا نیک ہونا یہ رزق ہے، صحت کا ہونا یہ رزق ہے، عقل اور سمجھ بوجھ کا ہونا یہ رزق ہے، علم کا ہونا یہ رزق ہے. رزق صرف مال نہیں ہوا کرتا، خوشیوں کا ملنا یہ رزق ہے. وہ ایک بزرگ دانشور جو تھے نا، سمجھدار آدمی تھا، عالم تھا. وہ کہیں جا رہا تھا صحرا میں، تو دیکھا کہ ایک دیہاتی جانگلی وہ بھی اونٹ پر جا رہا تھا، اور اس نے اونٹ پر سامان لدا ہوا تھا. ایک بوری اس طرف تھی، ایک بوری اس طرف. یہ عالم بیچارے کے پھٹے پرانے کپڑے چیتھڑے، اور کپڑے بھی مکمل نہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوا جسم. تو سلام دعا ہوئی تو عالم نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی یہ اونٹ پر کیا لادا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک سائیڈ پر بوری میں گندم ہے اور دوسری سائیڈ پر ریت ہے. ایک طرف گندم ہے، دوسری طرف ریت ہے. تو وہ بزرگ پوچھنے لگے کہ گندم تو چلو سمجھ میں آتی ہے، یہ ریت کیوں لادی ہوئی ہے؟ کہا کہ وزن برابر کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ وزن برابر کرنے کے لیے. وہ عالم دانشور وہ کہنے لگا کہ خدا کا بندہ، یہ تو نے اونٹ کو خامخواہ تکلیف دی ہوئی ہے اور اتنا وزن لادا ہوا ہے، تو ریت کیوں لادی ہوئی ہے؟ تو گندم کے ہی دو حصے کر لے، آدھا حصہ ایک طرف رکھ لے اور آدھا حصہ دوسری طرف کر لے، بیلنس تو پھر بھی برابر ہو جائے گا. وہ دیہاتی کہنے لگا کہ یہ بندہ بڑا سمجھدار لگتا ہے، اتنی سمجھ والی جو بات کر رہا ہے، آخر یہ سمجھدار ہی ہے. تو وہ اونٹ بٹھانے لگا اور اس کی بات پر عمل کرنے ہی لگا تھا کہ اس نے کہا کہ پہلے میں چلے اس سے کچھ باتیں کر لوں، سوال جواب کر لوں، پھر اونٹ بٹھاتا ہوں اور ریت خالی کر کے گندم اس میں بھر دوں گا. اس نے پوچھا، کہا کہ یار تو بہت سمجھدار بندہ ہے، یہ بتا تو بادشاہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ کہاں سے؟ کہا کہ اچھا وزیر تو ہوگا نا؟ کہا کہ نہیں، وزیر بھی میں نہیں ہوں. کہا کہ اچھا پھر تیرا بہت بڑی تجارت ہوگی تیری، دور دراز ملکوں میں تیرے تجارتی قافلے آتے جاتے ہوں گے. وہ عالم کہنے لگا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے. خدا کا بندہ، میرے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرا مال تجارت ادھر ادھر آتا جاتا ہوگا. کہا کہ اچھا پھر تیرے گھر میں بہت سا سونا چاندی پڑا ہوا ہوگا. کہنے لگا یار تو عجیب باتیں کرتا ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کہا کہ اچھا تیرے پاس گندم کا سٹاک تو بہت ہوگا نا، غلہ اناج. کہا کہ یار تجھے کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ تو مجھے منحوس لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ منحوس لگتا ہے. تو اس طرف جا، میں اس طرف جاتا ہوں. اگر واقعی تیری عقل اتنی ہے تو کم از کم تیرے گھر میں گندم تو ہوتی. میری یہ عقل مجھے پسند ہے کہ جس میں مجھے کم از کم کھانا تو مل رہا ہے، کہ ایک طرف میں نے گندم لادی ہوئی ہے اور دوسری طرف میں نے ریت لادی ہوئی ہے. اتنی عقل کے باوجود میرے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس عقل کا میں کیا کروں؟ دراصل وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ رزق جو ہے نا وہ صرف نام گندم کا ہے. رزق صرف گندم کا نام نہیں ہے، صرف اس کا نام نہیں ہے. یہ دانش کا ملنا، علم کا ملنا، فہم کا ہونا، سمجھ بوجھ کا عطا ہونا، یہ بھی رزق ہے، اور یہ بہت بڑا رزق ہے. وہ ایک فقیر درویش قلعے میں، بادشاہ کا جہاں قلعہ تھا، کہ وہاں داخل ہونے لگا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے. پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں بند ہے دربانوں سے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے،
بھاگ گیا ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ قلعے کا دروازہ بند کر دو۔ وہ درویش بیچارے کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، چیچڑے پہنے ہوئے تھے، جوتا بھی سر پہ وہ پاؤں میں نہیں، اور سر پہ کوئی پگڑی وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایسے کہا، یا اللہ، پاگلوں کو تو نے بادشاہت دے رکھی ہے جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ باغ کو نکلنے کے لیے دروازہ نہیں چاہیے، وہ تو فضا پہ اڑتا ہے، اور ہمیں دیکھ کچھ بھی نہیں ملا، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ جوتا ہے، نہ سر ڈھانپنے کے لیے کوئی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا؟ وہ درویش کو غیب سے آواز آئی، اگر تو چاہے تو اس کی بے وقوفی، بادشاہ کی بے وقوفی اور بادشاہت تجھے دے دی جائے، اور تیری سمجھ بوجھ، تیری دانش اور یہ فقر اس کو دے دیا جائے، اگر تو کہے تو یہ کر لیتے ہیں۔ درویش کہنے لگا، نہیں یا اللہ، مجھے یہ قبول نہیں ہے، مجھے یہ درویشی قبول ہے، فقر قبول ہے، لیکن کم از کم عقل تو ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سزا، جیسے رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، رزق وسیع مفہوم رکھتا ہے، ایسے ہی عذاب صرف مادی یا جسمانی نہیں ہوا کرتا، نیکی کی توفیق کا چھین لیا جانا یہ بھی عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ میں